السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے سورہ مریم کی فضیلت۔ پیارے بھائیوں، قرآن مجید کی 19ویں سورت جو 16ویں پارے میں ہے، اس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بی بی مریم کے نام سے موسوم ہے۔ اس سورت کا نام آیت وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ سورت جس میں حضرت مریم کا ذکر آیا ہے، اس کا زمانہ نزول ہجرت حبشہ سے پہلے کا ہے۔ معتبر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مہاجرین اسلام جب نجاشی کے دربار میں بلائے گئے تھے، جو اس وقت حضرت جعفر طیار نے یہی سورت بڑے دربار میں تلاوت کی تھی۔ پیارے بھائیوں، اس سورت کا تاریخی پس منظر ذکر کر رہا ہوں۔ جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی، اس کی حالات کی طرف کسی حد تک سورہ کہف کے مضمون میں اشارہ کیا جا چکا ہے، لیکن وہ اس سورت اور اس کے دور کی دوسری سورتوں کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے اس مضمون میں وہ حالات زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں۔ قریش کے سردار جب تضحیک، استہزاء، اطماع، تخویف اور جھوٹے الزامات کی تشہیر سے تحریک اسلامی کو دبانے میں ناکام ہو گئے، تو انہوں نے ظلم و ستم، مار پیٹ اور معاشی دباؤ کے ہتھیار استعمال کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلے کے لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے نو مسلمان کو پکڑا اور طرح طرح سے ستا کر، قید کر کے، بھوک پیاس کی تکالیف دے کر، حتیٰ کہ سخت جسمانی اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام چھوڑنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ غریب لوگ اور وہ غلام اور موالی جو قریش والوں کے تحت زیر دست کی حیثیت سے رہتے تھے، بری طرح پیسے گئے۔ مثلا بلال، عامر ابن فہیرہ، ام عبیس، زنیرہ، عمار ابن یاسر اور ان کے والدین وغیرہم نے ان لوگوں کو مار مار کر تکلیف دیا جاتا، بھوکا پیاسا بند رکھا جاتا، مکے کی تپتی ریت پر چلچلاتی دھوپ میں لٹھا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر رکھ کر گھونٹوں تڑپایا جاتا۔ جو لوگ پیشور تھے ان سے کام لے لیا جاتا اور اجرت ادا کرنے میں پریشان کیا جاتا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ کی یہ روایت موجود ہے کہ میں مکہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، مجھ سے عاص ابن وائل نے کام لیا، پھر جب میں اس سے اجرت لینے گیا تو اس نے کہا کہ میں تیری اجرت نہ دوں گا جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرے۔ اسی طرح جو لوگ تجارت کرتے تھے ان کے کاروبار کو برباد کرنے کی کوشش کی جاتی، اور جو معاشرے میں کچھ عزت کا مقام رکھتے تھے ان کو ہر طریقے سے ذلیل و رسوا کیا جاتا۔ اسی زمانے کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت خباب کہتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں تشریف فرما تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو ظلم کی حد ہو گئی ہے، آپ خدا سے دعا نہیں فرماتے۔ یہ سن کر آپ کا چہرہ مبارک تمتما اٹھا اور آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو اہل ایمان تھے ان پر اس سے زیادہ مظالم ہو چکے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر لوہے کی کنگیاں گھسی جاتی تھی، ان کی سروں پر رکھ کر آرے چلائے جاتے تھے، پھر بھی وہ اپنی دین سے نہ پھرتے تھے۔ یقین جانو کہ اللہ اس کام کو پورا کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ ایک آدمی صنعاء سے حضر موت تک کھٹ کے سفر کرے گا اور اللہ کے سوا
اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا مگر تم لوگ جلد بازی کرتے ہو۔ یہ حالات جب ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو رجب 48 عام الفیل 5 نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اچھا ہو کہ تم لوگ نکل کر حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک ایسا بادشاہ ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا اور وہ بلائی کی سرزمین ہے۔ جب تک اللہ تمہارے اس مصیبت کو رفع کرنے کی کوئی صورت پیدا کرے تم لوگ وہاں ٹھہرے رہو۔ پیارے بھائیو، اس ارشاد کی بنا پر پہلے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبش کی راہ لی۔ قریش کے لوگوں نے ساحل تک ان کا پیچھا کیا مگر خوش قسمتی سے شعیبیہ کے بندرگاہ پر ان کو بروقت حبش کے لیے کشتی مل گئی اور وہ گرفتار ہونے سے بچ گئے۔ پھر چند ماہ کے اندر مزید لوگوں نے ہجرت کی، یہاں تک کہ 83 مرد، 11 عورتیں اور 7 غیر قریشی مسلمان حبش میں جمع ہو گئے اور مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40 آدمی رہ گئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔